اور اس میں اضافہ کرتے ہیں کہ جب خواتین نے ان اشعار کو سنا تو سب کی سب رونے اور اپنے چہرے کو پیٹنے لگیں اور انہوں نے اپنے گریبان چاک کر لیے۔ تو جناب حضرت بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے فریاد کی، وا محمدہ وا علیہ وا امہ وا اخاہ وا حسینہ وا زیعتنا بعدک یا ابا عبداللہ۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ کو تسلی دی اور فرمایا، میری بہن، پروردگار عالم کے وعدوں سے گرم دل رہیے کہ سبھی سکانان فلک فنا ہو جائیں گے اور تمام اہل زمین مر جائیں گے اور اس جہان ہستی کے سبھی موجودات نیست و نابود ہو جائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بہن جناب حضرت بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، اور اے میری بہن جناب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ، آپ اور میری دختر فاطمہ، آپ اور اے جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ، آپ توجہ کیجئے کہ جب میں قتل کر دیا جاؤں تو اپنے گریبان مت چاک کرنا اور اپنے چہروں کو نہ نوچنا اور پریشانی کے کلمات زبان پر نہ لانا۔ شیخ صدوق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کے گرد خندق جیسی کھائی کھودنے کا حکم دیا۔ معتبر تاریخی اسلامی روایات کے مطابق، جیسے تاریخ الطبری اور شیخ مفید کی الاشاعت کے مطابق، نوافل شب عاشور 9 محرم الحرام 61 ہجری کی رات کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خیموں کے عقب میں خندق کھودنے کا حکم دیا تھا۔ یہ ایک انتہائی اہم دفاعی اور عسکری حکمت عملی تھی تاکہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جنگ کے دوران دشمن پس پشت سے اچانک حملہ نہ کر سکے۔ خندق کھودنے کا حکم اور تیاری۔ آدھی رات کا معائنہ۔ 9 محرم الحرام 61 ہجری کی رات یعنی شب عاشور، حضرت امام حسین علیہ السلام اکیلے خیموں سے باہر تشریف لائے اور میدان کربلا کی بلندیوں اور پستیوں کا عسکری جائزہ لیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو حکم دیا، جیسا کہ تذکرہ کیا جا چکا ہے، کہ تمام خیموں کو ایک دوسرے کے قریب کر کے ملا دیا جائے اور ان کے پیچھے ایک گہری خندق کھودی جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم پر اصحاب علیہ السلام نے اس خندق کو خشک لکڑیوں، سرکنڈوں اور سوکھی جڑی بوٹیوں سے بھر دیا۔